تو اس ویڈیو میں کلاس 12 اور کلاس 15 کو ایکسپلین کروں گا میں، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ سر اس کی سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو کلاس 12 جو ہے وہ برانڈ پوزیشننگ کے اوپر ہے۔ برانڈ پوزیشننگ مینس کہ آپ اپنے برانڈ کو کس طرح سے لوگوں کے مائنڈ میں ایک اس کا کانسیپٹ ڈالتے ہیں اور اس کی چھاپ کیا ہے، اگر ان سمپل ورڈز، ٹھیک ہے۔ برانڈ بنتا ہی اس طرح سے ہے کہ جب آپ اپنی پروڈکٹ کو اتنا ڈسٹنگوش کر دیتے ہیں اپنے کسٹمر کے مائنڈ میں کہ وہ الگ سے اس کی ایک پہچان بن جاتی ہے، تو وہ ایک الگ برانڈ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ برانڈ کے لیے یہ ایک بہت جو بیسک امپورٹنٹ فیچر ہے وہ یہی ہے، ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کے دماغ میں ایک الگ امیج اس کا بنائیں، اس کا کلر اسکیم، اس کی کوالٹیز، اس کی ایٹریبیوٹس، اس کی پہچان، اس کی ضرورت، اس کا لوگو، اس کا سلوگن، یہ ساری چیزیں ایسی کریٹ کریں کہ اس کی اپنی ایک الگ پہچان ہو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میک ڈونلڈس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ آئی ایم لونگ اٹ ان کے، اور پھر وہ اپنی وہ بتائیں گے جی کہ ہمارا یہ چیز بیسٹ ہے، اور انہوں نے ایک الگ، اب ہر ایک کسٹمر کے مائنڈ میں ایک الگ امیج ہے، جی یہ میک ڈونلڈس ہے، یہ کے ایف سی ہے، کے ایف سی کے یہ فیچرز ہیں۔ آپ سب وے پہ جائیں گے تو انہوں نے اپنا ایک الگ امیج بنایا ہے کہ وہ ایک سینڈوچز کے اندر انہوں نے بتا دیا کہ ہم سینڈوچز میں ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور پیزا ہٹ نے کہا ہم پیزا میں ڈیل کرتے ہیں اور یہ ہماری کوالٹیز ہیں۔ تو یہ اس کے علاوہ ڈیٹیلڈ ان کی وہ چیزیں ہیں، فیچرز ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈسٹنگوشڈ ہیں، ان کا کلر اسکیم، ان کا لوگو، ان کی پرائسنگ، ان کی ڈیلیوری، ٹھیک ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایک برانڈ کو کریٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یونیورتھ ہے، فار ایگزامپل کپڑوں کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے کہ وہ جیسے وہ اپنے آپ کو شرٹ اینڈ ٹائی شاپ بھی انہوں نے اس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے ایک پہچان یہ بنائی ہے کہ ہم فارمل ڈریسنگ میں ڈیل کرتے ہیں زیادہ، ٹھیک ہے۔ مینس کی ڈریسنگ ہے، فارمل ڈریسنگ ہے، اور آفس کی جتنی بھی ڈریسنگ ہے وہ آپ لینی ہوگی تو آپ کہیں گے جی بیسٹ آپشن ہمارے پاس میڈیوکر برانڈز کے اندر، تو جو کہ ایک مڈل کلاس افورڈ کر سکتی ہے، اپر مڈل کلاس، تو وہ آپ کہیں گے کہ یونیورتھ پہ ہم چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک برانڈ نے ایک اپنا امیج بنایا ہوتا ہے کہ ہم کس چیز میں ڈیل کر رہے ہیں، یہ اس کی برانڈ پوزیشننگ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے کسٹمر کے دماغ میں کیا امیج بناتی ہے۔ جیسے پوزیشننگ ریفرز ٹو دی پلیس دیٹ اے برانڈ آکوپائز ان دی مائنڈز آف دی کسٹمر اینڈ ہاؤ اٹ از ڈسٹنگوش فرام دا پروڈکٹس آف دا کمپیٹیٹر، اور یہ کمپیٹیٹر کی پروڈکٹ سے کیسے ڈفرینٹ بنتی ہے اور اپنے کسٹمر کے دماغ میں کیا پوزیشن رکھتی ہے، کس کی کیا پوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ کسٹمر اس کو کہاں ریٹ کرتا ہے، کسٹمر کہتا ہے نہیں یار یہ فار ایگزامپل اگر آپ نے پیزا کھانا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اوکے، کسی لوکل برانڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ کہیں گے لوکل پارٹی ہوگی یا کچھ ایسی گیدرنگ ہوگی، آپ کہیں گے لوکل پیزا کھا لیتے ہیں، چلو یار دوست ایسے کھا لیتے پیزا۔ کسی کے کلاس کوئز میں نمبر اچھے آ گئے تو اس نے کہا میں آپ کو یہ کھلا دیتا ہوں، میزیو وغیرہ، ٹھیک ہے۔ دین آپ اس سے آگے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اوکے انٹرنیشنل برانڈ کوئی آپ نے کسی کو بڑی پارٹی پیزا پارٹی دینی تھی، آپ موزریلا 27 آپ کہتے ہیں جی ہم کھاتے ہیں، موزریلا 27 کو چیک کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے کہ جس طرح کی ضرورت ہے اس طرح کا برانڈ نے امیج اپنا کریٹ کیا ہوتا ہے اور کسٹمر اس چیز کو بائی کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے کسی کو گفٹ کرنی ہے واچ، تو اگر وہ اب کیسیو کی گھڑی وہ دیکھے گا کہ اوکے ایک ایوریج اچھی گھڑی میں نے بس گفٹ کرنی ہے تو وہ کیسیو کی سٹیزن کی گھڑی گفٹ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس نے بہت ہی ایکسپینسو بتانا ہے کہ میں نے کسی کو بڑی اچھی گھڑی گفٹ کی ہے، واچ گفٹ کی ہے، تو وہ اس میں راڈو، موویڈو، ٹھیک ہے، ٹیگ ہیور، تو یہ برانڈز آ جائیں گے، پھر رولیکس، تو پھر اس سے اوپر، تو یہ ہر ایک برانڈ نے ایک اپنا امیج کریٹ کیا ہوا ہے کہ ہم یہ چیز ہیں، ہم یہ آفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان آرڈر ٹو پوزیشن پروڈکٹس اور برانڈس، کمپنیز میں ایمفیسائز دا ڈسٹنگوشنگ فیچرز آف دیئر برانڈس۔ تو یہ پوزیشن کسٹمر کے دماغ میں بنانے کے لیے کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ وہ زور دیتی ہیں کہ ہم کن چیزوں میں اپنے کمپیٹیٹر سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ صرف یہی چیزیں ہائی لائٹ کرتے تھے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور ہماری پروڈکٹ دوسری پروڈکٹ سے ڈیفرنٹ کیسے ہے۔
ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ جیسے یہاں پہ بتایا گیا دے مے ٹرائی ٹو کریٹ اے سوٹیبل امیج، ان ایکسپینسو ہیں ہم، یا پریمیم ہیں، یا یوٹیلیٹیرین ہیں، لگژوریس ہیں، انٹری لیول ہیں، یا ہائی اینڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ بھی بتائیں گے کہ ہم کس ریک میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی آپ کو آگے کہے گا کہ ہم بہت اکنامیکل ہیں، دام میں کھرا. ٹھیک ہے. اور کچھ آگے کہیں گے کہ ہم پریمیم کوالٹی آفر کر رہے ہیں، پریمیم پروڈکٹ آپ کو آفر کر رہے ہیں، ہماری جیسی کوالٹی کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اس کا ڈسٹنگوشنگ فیچر پریمیم ہے. اس کے بعد یہ جو پوزیشننگ اپروچز ہیں، کچھ ان کے میننگ وغیرہ آپ کو یہاں پہ بتائے ہوئے ہیں. پری ایمپٹیو پوزیشننگ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی فیچر کو سب سے پائنیئر بنتے ہیں کلیم کرنے کے لیے کہ یہ ہم نے آفر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا اسمتھ چپ دا اوریجنل اینڈ ایٹ آل دا بیسٹ. ٹھیک ہے. تو ایٹ آل دا بیسٹ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اوریجنل ہیں اور ہم سب سے بیسٹ ہیں. اسی طرح سے آئی فون نے کئی فیچرز جو تھے وہ آ کے انہوں نے بتایا کہ یہ ہم نے لانچ کیے ہیں. کئی لوگ آگے کہیں گے کہ ہم پائنیئر ہیں اس انڈسٹری کے اندر، اس کو شروع کرنے والے. پھر لوگ سنس لکھ دیتے ہیں اکثر کہ ہم اتنے سالوں سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم بڑے پرانے اس کام کو جاننے والے ہیں. تو اس کے بعد سپرلیٹو پوزیشننگ. اب سپرلیٹو پوزیشننگ میں آپ بتائیں گے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے. پری ایمپٹیو میں آپ نے بتایا کہ ہم پہلے تھے. سپرلیٹو میں آپ بتا رہے ہیں اس چیز کا ڈنڈورا پیٹیں گے کہ ہم بیسٹ ہیں. ایکسکلوسیو پوزیشننگ یہ ہے کہ بینگ اے ممبر آف این ایکسکلوسیو کلب. ٹھیک ہے. کہ اگر آپ کسی ایسوسیشن کے ممبر ہیں، جیسے کہتے ہیں ISO 1200 سرٹیفائیڈ، ISO 900 سرٹیفائیڈ، یا SECP رجسٹرڈ، پیکرا کریڈٹ ریٹنگ اتنی، بینک اپنی کریڈٹ ریٹنگ بتاتے ہیں A+ کریڈٹ ریٹنگ. یہ چیزیں کیا ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اس جو کوئی برانڈ، کوئی ایسوسیشن ہے، کوئی کلب ہے، ہم اس کے ممبر ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ممبر کسی وجہ سے کوئی بنتا ہے. جیسے یہ اکاؤنٹنسی باڈیز ہیں تو یہ بتائیں گے کہ IFAC ممبر ہیں ہم. IFAC انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس جو ہے، تو وہ ایک سپریم باڈی ہے اس کے اندر. تو بریک کرتی ہیں فائنینشیل جو پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ یہ بریک کریں گے کہ ہم اس کے ممبر ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پوزیشننگ ود ان اے کیٹیگری، اسٹرانگ رجسٹریشن آف بوتھ کیٹیگری اینڈ برانڈ. ٹھیک ہے. کسی ایک کیٹیگری کے اندر آپ آگے بتائیں گے کہ ہم اس کیٹیگری کے ڈیلر ہیں. ٹھیک ہے. خاص بڑا اسٹرانگ طریقے سے آپ بتائیں گے کہ اس کیٹیگری میں ہم اور اس برانڈ میں ہم ڈیل کرتے ہیں. جیسے اس نے اگزامپل دی ہے ود ان پریسٹیج کار کیٹیگری وولوو از دا سیف الٹرنیٹیو. تو اس نے کہا کہ ایک آپ کیٹیگری کو بڑے کلیم کریں گے کہ اس نے کہا پریسٹیج کار جو کیٹیگری ہے کہ اچھی گاڑیوں میں، جو آسائش والی گاڑی ہیں اس کے اندر، دین آپ برانڈ کو بھی کلیم کرتے ہیں وولوو از اے سیف الٹرنیٹیو، کہ ہمارا برانڈ ان کے اندر سیف ہے. تو ایک کیٹیگری میں اپنے آپ کو اپنے لوکیٹ کر دیا. ٹھیک ہے. کہ یہ والی کیٹیگری میں یہ والا برانڈ ہے ہم. اگر آپ مہنگے کے اندر ڈیسنٹ دیکھیں تو ہم ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے کرتے ہیں. اس کے بعد ہے پوزیشننگ بائی کمپیٹیٹر اسٹریٹجی. اب یہ کون سی اسٹریٹجی ہے کہ آپ یوز کمپیٹیٹر اسٹریٹجی ایز اے ریفرنس آف پوائنٹ. جو آپ کا کمپیٹیٹر اسٹریٹجی یوز کر رہا ہے آپ اس کو ہی ریفرنس پوائنٹ کے طور پہ یوز کریں. ہمارا کمپیٹیٹر یہ کر رہا ہے، لوگ یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے ایویز وی آر نمبر 2 سو وی ٹرائی ہارڈر. اب اس نے یہ بھی اس میں کلیم کر دیا. فار ایگزامپل بڑی مارکیٹ کے اندر نمبر 2، نمبر 3، نمبر 5 یا ایون ٹاپ 10 میں ہونا بہت ہی زیادہ ایک ہائی اچیومنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ کرکٹ رینکنگ کے اندر ٹاپ 5 میں کون آیا، ویسے آپ کہیں کہ ایک بندہ ہے وہ نمبر 2 ہے، نمبر 2 پوزیشن کو ویسے کوئی یہ کیا نمبر 2 ہے، یہ نمبر 5 وہ 5 ہی پوزیشن ہے. لیکن 5ویں پوزیشن کا مطلب ہے کہ ہزاروں کرکٹرز میں سے یہ بندہ نمبر 5 پہ ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے کوئی کمپنی ہے وہ تو سب کے مائنڈ میں ہے کہ یہ نمبر 1 ہے، اس کا تو مطلب کوئی کمپٹیشن ہے، یہ نمبر 1 پہ ہے.
تو دوسری کوئی کمپنی جو نمبر 2 پہ ہے وہ یہ بھی کلیم کرے گا کہ ہم اس کمپنی سے نمبر 2 پہ ہیں، یعنی کہ ہم اس کو اپنے آپ کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر دے گا جو چیز نون ہے لوگوں کے مائنڈ میں، تو لوگ یہ کہا کریں گے کہ اچھا وہ تو نمبر 2 ہے۔ جیسے میں ایک ایگزامپل یہاں پہ دوں گا، البتہ کمپنی کی ایگزامپل نہیں ہے، تو وارن بفے بڑی دیر ڈسکس ہوتا رہا، یا جو ریچسٹ پرسن سیکنڈ نمبر پہ ہوتا تھا وہ ڈسکس، جب فرسٹ نمبر والے کی بات ہوتی تھی بل گیٹس جب ٹاپ پہ تھا تو پھر سیکنڈ نمبر والے کی بھی بات ہوتی تھی کہ وہ نمبر 2 کون ہے، بل گیٹس کے بعد امیر کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریلیٹ کرنا کسی اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ پوزیشننگ اکارڈنگ ٹو بینیفٹس، تو اپنے بینیفٹس بتا کے اپنے آپ کو پوزیشننگ اگین مطلب کہ ڈفرینشیٹ کرنا، اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا کہ لوگوں کو یاد رہیں۔ ایمفیسائز اے پرابلم نیڈ اور بینیفٹ ویئر دا فرم کین آفر سپیریئر سیٹسفیکشن، ٹھیک ہے۔ تو وہ پرابلم یا وہ ایریا بتانا جس میں فرم مہارت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ خاص طور پہ اپنا اچھا فیچر ڈھونڈ کے تو اس کا ڈھول پیٹنا، یہ ہے پوزیشننگ اکارڈنگ ٹو بینیفٹس۔ جیسے ٹوتھ پیسٹ ود وائٹننگ، ٹارٹر کنٹرول اور اینیمل پروٹیکشن، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری ٹوتھ پیسٹ ہے جس کے اندر سفیدی جو لے کے آتی ہے، اور ٹارٹر کنٹرول کے اندر ہمارے جیسا کوئی بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پوزیشننگ اکارڈنگ ٹو پروڈکٹ ایٹریبیوٹ، تو پروڈکٹ کی فیچر کے لحاظ سے، ایٹریبیوٹ کے لحاظ سے پوزیشننگ یعنی کہ اس کو ڈسٹنگوش کرنا۔ اس کی اگزامپل اس نے دی ہے ڈو از 1 کوارٹر موئسچرائزر، ٹھیک ہے۔ تو اس نے ڈو کا بتا دیا کہ اس کی، اب دیکھیں فیچر ہی یہ تھا ڈو کا کہ وہ بہت زیادہ نرم و ملائم ہے اور آپ کی جلد کو بھی نرم و ملائم کرے گا، اس میں موئسچرائزر بہت زیادہ ہے، ایز اے ایون موئسچرائزر اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ڈو سوپ یوز کرتا ہے تو وہ موئسچرائزر نہ بھی یوز کرے تو اس کا کام چل جائے گا، یہ وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے کرنا ہے وہ تو لازمی کریں گے۔ تو ڈو از 1 کوارٹر موئسچرائزر کا ہے، اس میں صرف 1/4 جو چوتھا حصہ ہے وہ تو صرف موئسچرائزر ہی ہے، تو اس کی کوالٹی کو اس نے ہائی لائٹ کر کے اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کیا ہے۔ تو کوئی بھی یاد رکھے گا، ایسے آپ بھی یاد رکھیں، ڈو کو یہی کہتے ہیں کہ یار وہ تو جلدی واش ہی نہیں ہوتا، اس میں تو موئسچرائزر ہی بہت زیادہ ہے، موئسچر بہت زیادہ پوزیشننگ فار اے یوز اور یوز گروپ، ٹھیک ہے، ایک خاص استعمال کے لیے یا ایک خاص گروپ کے استعمال کے لیے اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرتا ہے۔ جیسے جانسن اینڈ جانسن رینج آف بیبی پروڈکٹس، تو اس نے بتا دیا ہے جی کہ بیبی پروڈکٹس جو ہیں ان کے اندر جانسن اینڈ جانسن ہم لوگ ہیں، اور یہ اپنے آپ کو انہوں نے اب جانسن اینڈ جانسن کو بچوں سے، وہ جیسے ہی کو سنتا ہے بچوں کی پروڈکٹس ان کے ذہن میں آئے، انہوں نے صرف بتایا کہ ہم بیبی پروڈکٹس میں ڈیل کرتے ہیں، تو ڈسٹنگوش کیا اپنے آپ کو اس طریقے سے۔ دین پوزیشننگ along پرائس لائنس، تو پرائس کے لحاظ سے اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرنا، پریمیم برانڈ یا این اکانومی برانڈ کہ ہم سستے ہیں، یا بتانا کہ ہم پریمیم ہیں تو ہمیں آپ افورڈ کریں۔ اس کے بعد ہے پوزیشننگ فار یوسیج اوکیشنز، تو اس کے اندر کیا ہے کہ کوئی خاص ایونٹس ہیں اس کے اوپر ان کا استعمال آتا ہے، تو اپنے آپ کو ایسے ڈسٹنگوش کرنا۔ کین بی ایسوسیٹیڈ ود سیزنل پروڈکٹس، کیڈبری روزز، چاکلیٹس فار گفٹس گیونگز اور سینگ تھینک یو، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا گفٹ وغیرہ دینے کے لیے یہ ہمارے چاکلیٹ خاص اوکیزن کے لیے آپ یاد رکھیں کہ جب آپ نے کسی کو گفٹ دینا ہے یا کسی کو تھینک یو کہنا ہے تو آپ کے مائنڈ میں کچھ نہیں آ رہا تو آپ ہمارے چاکلیٹس یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ پوزیشننگ بائی کلچر سمبلس، ٹھیک ہے، جیسے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی بھی آپ 10th میں اگزامپل لے سکتے ہیں۔ جب کسی نے گھر بنانا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو نام اس طرح سے رکھ دیا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، کہ گھر بنانے کے لیے فائنانس دیتا ہے، تو وہ اس پرپز کے لیے لوگوں کے مائنڈ میں آ جائے گا۔ ZTBL آپ اس کے نام میں دیکھیں، زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو پوزیشننگ بائی کلچر سمبلس، تو کلچر کے سمبلس کے تھرو آپ کلچرل سمبل سے اپنے آپ کو لوگوں کو کلچرلی ریلیٹ کر کے، تو جیسے انڈیا وغیرہ کے اندر آپ دیکھیں تو وہ چیزیں بیچتے ہیں اپنے بھگوانوں کی مورتیاں بنا کے، ٹھیک ہے۔ پھر بدھسٹ کے اندر دیکھیں تو وہ آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بودھا پروڈکٹس بہت زیادہ ملیں گی، بودھا کے شیپ والے امرود ملیں گے، بودھا کے شیپ والے آپ کو لیمن ملیں گے، آلموسٹ ہر چیز آپ کو بودھا کے شیپ میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ ایون ایگریکلچر پروڈکٹس کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ کلچرل سمبل کے ساتھ ریلیٹ کر کے تو اپنے آپ کو کہ جی بودھا والے، ٹھیک ہے۔ آسٹریلیاز ایسٹر ول بی ایز اے کلچرل اپروپریٹ آلٹرنیٹیو ٹو ایسٹر منی،
تو یہ کچھ وہ ایسٹر بنی ایک تھا، اس کو ان اپروپریٹ سمجھا جاتا تھا، تو انہوں نے پھر اس کو ہٹا کے ایسٹر بلبی جو تھا آسٹریلیا کے اندر، اس کو بلکہ میں کہوں گا آپ ایز اے کیس اسٹڈی بھی ریسرچ کریں گے یہ کیا کیس تھا، ایسٹر بنی کو کیوں ریپلیس کیا گیا ایسٹر بلبی سے آسٹریلیا کے اندر، یہ آپ مجھے اس پہ بلکہ ایک اسائنمنٹ بھی دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بتائی گئی. پوزیشننگ کا مطلب ہم نے برانڈ پوزیشننگ کا مطلب دیکھا کہ اپنے آپ کو اپنے کسٹمر کے مائنڈ میں ڈسٹنگوش کر کے ایک چھاپ چھوڑنا، یہ پوزیشننگ ہے، برانڈ پوزیشننگ. اس کی اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ڈسکس کی، کوئی پرائز کے تھرو کرتا ہے، کوئی کوالٹی کے تھرو کرتا ہے، کوئی فرسٹ ہونے کا اپنا فائدہ اٹھاتا ہے، بتاتا ہے لوگوں کو، مائنڈ میں امیج کریٹ کرتا ہے، کوئی بتاتا ہے کہ ہم بہتر ہیں، کوئی پریمیم ہونے کا بتاتا ہے، کوئی سستا ہونے کا بتاتا ہے. تو مختلف طرح سے لوگ کوئی ایک کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ہم اس چیز میں ڈیل کرتے ہیں. جانسن کی ایگزامپل لیں تو کوئی کلچر کو کرتا ہے. تو اس طرح سے ڈفرینٹ طرح سے اپنی ایک امیج کریٹ کی جاتی ہے تاکہ کسٹمر نے جب چوائس کرنی ہو اپنی کسی نیڈ کو دیکھتے ہوئے تو وہ اس نیڈ کے اکارڈنگلی آپ کے برانڈ کو دیکھے. تو ری پوزیشننگ کئی دفعہ کمپنی کو کچھ ٹائم کے بعد دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ سچویشن یا یہ پوزیشن ہمیں جو ہم نے پوزیشن لی ہے، جو ہم نے کلیم کیا اپنی پروڈکٹ کے بارے میں، یہ فائدہ نہیں دے رہا یا اس کا جو میچورٹی لیول آ گیا، اب ہم نے نئے طریقے سے آنا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹ ٹائمز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی برانڈز ہیں، انہوں نے آگے کہا، جیسے ابھی فیئر اینڈ لولی نے آگے کہا الٹرا ایچ ڈی گلو. اب آپ یہ ان کا جو ایڈ الٹرا ایچ ڈی اور ایچ ڈی گلو والا جب آپ دیکھیں گے تو آپ غور کریں گے کہ انہوں نے ٹوٹلی ایک نیا ایرا کا بنیاد رکھی. پچھلی جتنی بھی گلو والی ان کی، ٹھیک ہے جی، فیئر اینڈ لولی، یہ انہوں نے پہلے بڑی تک فیئر اینڈ لولی کو وہ گھسیٹتے رہے ہیں. ابھی انہوں نے آ کے ایچ ڈی، انہوں نے کہا جی یہ ایچ ڈی کا ایک طرح سے اپنے آپ کو ڈیجیٹلی انہوں نے گلو کو ہائی لائٹ کر کے ریلیٹ کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ڈفرینٹ انہوں نے اب ری پوزیشن کیا اپنی پروڈکٹ کو. آپ نا اس کو ابھی اچھے سے اسٹڈی کریں، دیکھیں کہ اس کے اندر جو ان کی ایچ ڈی گلو والی کمرشلز تھیں اور جو ابھی موجودہ پچھلی کمرشلز تھیں، ان میں کیا بڑا ڈفرینس تھا. کیا انہوں نے ٹوٹلی اپنا ایک جو کلیم تھا اس کو چینج کر دیا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کئی کمپنیز نے آ کے لیمن کو ایڈ کر دیا جی، اب یہ لیمن کے اندر یہ چیز ہے. پھر کئیوں نے آ کے ایڈ کر دیا ہائیجین کی طرف ہم آ گئے کہ خالی جو یہ چیز جو کام نہیں، ڈبل ایکشن آ گیا اب اس کے اندر. اب ہم ڈبل ایکشن سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک، یا اب ہم سمپل ایک چیز کے ساتھ کام نہیں کریں گے، اب ہم مختلف فیچرز کے ساتھ اس کو کام کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ اس کی کافی بڑی اگزامپل کی بات کرنا چاہیں تو جو فونز تھے، جو ونڈوز فون تھے، جب مائکروسافٹ کو گوگل بھی یوز کرتا رہا تو انہوں نے کہا جی ونڈو ہی چلے گی. تو ونڈوز فون پہ بڑی دیر تک انہوں نے کہا ونڈوز چلے گی، ونڈوز ہی بیسٹ ہے کیونکہ لوگ کمپیوٹر میں ونڈوز یوز کرتے ہیں، انہیں اس کی عادت ہے، اینڈرائڈ یوز نہیں ہوگا. انہوں نے اپنی پوزیشن یہ رکھی. کچھ عرصہ جب وہ کمپنیاں ڈوبنے کے قریب آ گئی تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں بھائی ونڈوز نہیں چلے گی، موبائل پہ اینڈرائڈ ہی چلے گا. تو انہوں نے اپنے آپ کو ری پوزیشن کیا اور گوگل فونز کو اینڈرائڈ وغیرہ کے ساتھ لانچ کیا گیا. آلدو وہ نہیں اتنے کامیاب پھر بھی رہے. اسی طرح سے بلیک بیری جو تھا وہ بٹنز کے ساتھ ریلیٹ ہوتا رہا، بڑی دیر چلتا بھی رہا، لیکن بلیک بیری نے بھی الٹیمیٹلی اپنے آپ کو ٹچ کے ساتھ انٹروڈیوس کیا. تو یہ کچھ چیزیں جن کمپنیز نے پہلے ٹچ کو، کیپیسٹیو ٹچ جب آیا، آئی فون نے جب چیزیں لانچ کی تو بڑی دیر تک انہوں نے کہا یہ ٹچ کیا، ٹچ کوئی بات نہیں ہے، موبائل تو ہوتا ہی بٹنوں والا ہے. تو بہت سی کمپنیز نے اپنی پوزیشن یہ رکھی اور الٹیمیٹلی پھر وہ اس چیز سے پھر انہیں نقصان بھی ہوا.
موٹرولا جو پائنیئر تھا موبائلز کا، الٹیمیٹلی اس سے مارکیٹ سے آؤٹ ہونا پڑا. تو اس طرح سے کئی کمپنیز پھر ٹائم کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ری پوزیشن کرتی ہیں، اپنی اسٹریٹجی کو وہ چینج کرتے ہیں. تو یہ ری پوزیشننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پوائنٹس آف پیرٹی. برانڈ پوزیشننگ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے پوائنٹس آف ڈفرینسیشن اور ایک ہے پوائنٹس آف پیرٹی. پوائنٹس آف پیرٹی تو بیسیکلی وہ پوائنٹس ہیں، وہ ایلیمنٹس ہیں آپ کی پروڈکٹ کے، وہ فیچرز ہیں جو کہ بنیادی، بالکل بنیادی، جنہیں تو چھوڑا لازم و ملزوم ہے، پارٹ اینڈ پارسل ہے، جنہیں چھوڑا ہی نہیں جا سکتا اگر آپ ایک کمپٹیشن میں آنا چاہتے ہیں. وہ تو بیسک ہے جی، یہ آپ کا کمپٹیشن بھی آفر کر رہا ہے، یہ آپ بھی آفر کر رہے ہیں، یہ آپ کے پوائنٹس آف پیرٹی ہیں، بنیادی چیزیں. لیکن مطلب آپ ایک گاڑی لانچ کر رہے ہیں تو دوسری کمپنی بھی گاڑی وہی آفر، اوڈی بھی وہی آپ کو سپیڈ بھی آفر کر رہی، سیفٹی بھی، خوبصورتی بھی آفر کر رہی ہے. آپ ایڈیشنل کیا لے کے آئیں گے؟ جو بیسکس ہیں وہ پوائنٹس آف پیرٹی ہیں. پوائنٹس آف ڈفرینسیشن وہ فیچرز ہوں گے جو کہ بالکل ہی ڈسٹنگوشنگ فیچر. جیسے لیمبرگینی میں کوئی کہہ دے گا جی نمبر 1 موسٹ ایکسپینسو، سب سے زیادہ تیز، تو ایک آدھا کچھ ایسا فیچر کرنا پڑے گا آپ کو ہے. ٹھیک ہے. یا کوئی کہتا ہے جی کہ یہ پانی پہ بھی جو ہے بورڈ بھی بن جائے گی جا کے، اس میں یہ کنورٹیبل فیچر ہے. تو کیا جی آپ نے بنیادی فیچرز کے بعد ایک ڈفرینسیشن کا فیچر بھی ڈال دیا. تو یہ تھا اس کے اندر بیسک. تو پوائنٹس آف پیرٹی مینز بنیادی جو بیسکس ہیں جو کہ آپ کو اپنے کمپٹیشن میں آنے کے لیے فیچرز تو رکھنے ہی پڑیں گے، اور پوائنٹس آف ڈفرینسیشن جو آپ کا ایکسٹرا فیچر ہے، ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے. اس کے بعد آخری چیز جو اس میں کہ کلاس 15 ہے، اب رول آف مارکیٹر اینڈ کلائمیٹ چینج. تو کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے مارکیٹر کا کیا رول ہے؟ اگر آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو کیا آپ خالی اپنی مارکیٹنگ کے بینیفٹس کو دیکھ رہے ہیں، کمپنی کے سیلز بڑھانے کے لیے جو مرضی کرتے جا رہے ہیں، یا آپ کلائمیٹ چینج کو سوسائٹی کی طرف بھی رول پلے کر رہے ہیں؟ تو یہ بیسیکلی گرین مارکیٹنگ کی طرف کچھ پوائنٹس ہیں. تو وہ کیا کر سکتا ہے ایک مارکیٹر؟ تو آپٹیمل مارکیٹنگ اسٹریٹجی، انہوں نے کہا جی آپ ایک آپٹیمل مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائیں جس میں آپ سوچیں کہ کلائمیٹ چینج کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کتنے % بیچ میں یہ کام لازمی ایڈ کرنے ہیں، گرین یعنی کہ ایکٹیویٹیز جو ہیں جس سے کلائمیٹ کے اوپر پازیٹیو ایفیکٹ ہے. دین اے اسٹرانگر، یہ لکھا ہوا ہے اسٹرانگر کلائمیٹ کنسرنز میں لیڈ ٹو گرینر پروڈکٹ ڈیزائنز بٹ میں انکریز دا آرگنائزیشنل کاربن فٹ پرنٹ. ٹھیک ہے. اسٹرانگر کلائمیٹ کنسرنز میں لیڈ ٹو گرینر پروڈکٹس. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کلائمیٹ کی طرف دھیان دیں گے تو الٹیمیٹلی آپ گرینر پروڈکٹس کی طرف جائیں گے جو کہ انوائرمنٹ کو بیڈلی افیکٹ نہیں کرتی. کاربن ریگولیشنز، تو ایک یہ ہے کہ کاربن ریگولیشنز کو فالو کرنا چاہیے. کیپس اینڈ ٹیکسز، مطلب کہ ایک میکسیمم آپ کے اوپر لمٹ لگائی جاتی ہے کہ آپ جو بھی کاربن ایمیشن ہے آپ کی، جیسے اب اگر ایک کمپنی ہے اس کی چمنی سے دھواں فضا میں جا رہا ہے تو اس کی کیا لمٹ ہے، تو لمٹ ڈیفائن کی جائے گی. یا انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ نہروں میں جا کے ایڈ ہوتا ہے، وہ پانی میں ایڈ ہو رہا ہے، تو اس میں کیا لمٹ ہے. اور پھر ان کے اوپر جب ٹیکسز لگائے جائیں گے کہ اس چیز کے اوپر اتنا ٹیکس ہے، اگر آپ اس لمٹ سے بڑھتے ہیں یا اس کو یوز کرنے پہ بھی ٹیکس ہے، تو اوبویسلی جب انہیں ایک نقصان ہو رہا ہوگا مونیٹری ٹرمز میں، پیسے پے کرنے پڑ رہے ہوں گے، ٹیکس پے کرنا پڑے گا، تو پھر اس کو وہ کم یوز کریں گے اور بڑا کفایت شعری کے ساتھ. جیسے ابھی پانی کا بل کیونکہ بہت کم ہے تو اس وجہ سے لوگ اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور یہ ضائع ہوتا ہے. آج اس کے ریٹ کو بجلی کے ریٹ پہ لے آئیں تو پھر ہم لوگ اسلام کے مطابق پانی استعمال کرنے لگ پڑیں گے. اسٹیمولیٹنگ گرین ٹیکنالوجی اڈاپشن، تو گرین ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے جو کہ اب آپ کے پاس دو طرح کی آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں. ایک کہ آپ کی پرانی جو مشینیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں جس میں کاربن ایمیشن وغیرہ زیادہ تھا، اور دوسری طرف آپ کے پاس گرین ٹیکنالوجی ہے جن میں کم از کم جو ہے وہ کاربن ایمیشن ہے اور کلائمیٹ کو بیڈلی جو افیکٹ کرتی ہیں. تو آپ الٹیمیٹلی ان کی طرف آتے جائیں، گرین ٹیکنالوجی کی طرف آتے جائیں. اب یہ آسان نہیں ہوتا، پریویس ٹیکنالوجی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اب آپ کی وہ انویسٹمنٹ ہے، اس کو آپ جب تک کام میں لا سکتے ہوں گے اب لائیں گے. تو
تو بس اسی چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ جتنا سپیڈ میں ہو سکے اس کی طرف آئیں. اس کی مثال آپ دیکھیں کہ جو گاڑیاں ابھی آج کل آ چکی ہیں، ہائبرڈ گاڑیاں وغیرہ ہی ہیں، یا پرانی گاڑیاں تو وہ دھواں مار رہی اور وہ سارا اس کا، تو ابھی وہ جو ایون پانی والا جو کانسیپٹ انہوں نے ایڈ کیا ہے سیلنسر کے اوپر، تو اس سے بھی آپ دیکھیں کہ وہ دھواں جو ہے وہ نہیں آتا. پھر شاپنگ بیگ سے ٹرانزیشن کے اوپر انہوں نے ٹائم دیا گیا، پلاسٹک سے جو ہے کاربن فرینڈلی جو شاپنگ بیگز ہیں تو ان کی طرف آئیں. دین ہے اویئرنیس رول آف برانڈس. تو پھر برانڈ کا ایک امیج ہے لوگوں کے مائنڈ میں، لوگ برانڈ سے محبت بھی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بڑا اس کو مانتے ہیں، کچھ برانڈس کے لوگ بڑے ہی دلدار ہوتے ہیں. ایون آپ کو پتہ ہے کہ آئی فون جب آ کے کوئی بات انڈورس کرے گی آئی فون کی طرف سے، جو اس کا بھی ریپرزنٹیٹیو ہوگا یعنی کہ ایپل کی طرف سے، تو لوگ اس کو فالو کریں گے. اسی طرح سے یعنی کہ ان کے چاہیے کہ اپنے برانڈ کے نام کو استعمال کریں، لوگوں کو گرین پروڈکٹس کے یوز کی طرف اور کلائمیٹ پہ پازیٹیو امپیکٹ کرنے کی طرف اور اس کی طرف اپنا رول پلے کرنے کی طرف وہ اویئرنیس ریز کریں. ٹھیک ہے، برانڈس کو چاہیے لوگوں میں اویئرنیس ریز کریں. ڈونٹ ویٹ فار CSR انیشیٹو. تو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی جو CSR کے ان کے لازم و ملزوم پہ ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے کرنی ہوتی ہیں یہ چیزیں، جس میں یہ سوسائٹی کی طرف کچھ اچھے ایکٹ کرتے ہیں، جیسے ایجوکیشن پہ لگا دیا، صفائی پہ لگا دیا، تو اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو ان کا CSR جو ہے آپ کے پاس، آپ صرف اس کا ویٹ نہ کریں. جب آپ کو کوئی موقع ملے کسی بھی قسم کا، آپ خالی CSR پالیسی کے تحت نہ اس چیز کو چلائیں. کلائمیٹ چینج کو سیو کرنے کے لیے آپ جب آپ کو موقع ملے، آپ کو گرین مارکیٹنگ کا سٹیپ اٹھا سکتے ہیں، آپ کو اٹھانا چاہیے. تو یہ بیسیکلی گرین مارکیٹنگ کے اوپر تھا، یا مارکیٹر کا رول تھا کہ وہ کلائمیٹ چینج کو ساتھ ساتھ کیسے بچائے. تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک اپنی مارکیٹنگ گریلا مارکیٹنگ، وہ ایک گاڑی پہ پورے شہر میں گاڑیاں انہوں نے چلا دی ہیں، پورے ملک میں بلکہ ہر روڈ پہ گاڑی چلا دی ہے. اب آپ اس کو اس طرح سے ایک ایگزامپل میں دے دیتا ہوں. کمپنی نے اپنے آپ کو میسیولی لوگوں کے دماغ میں ڈالنے کے لیے پتہ نہیں، سمجھ لیں کہ ہر ٹیکسی جو ہے انہوں نے ہر برانڈ کی ٹیکسی ایک ویک کے لیے انہوں نے ہائر کی، اور اس پہ اپنے سٹیکرز لگا کے اور لاؤڈ سپیکرز لگا کے تو اپنے برانڈ کو ہر جگہ پہ انہوں نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا اپنا. اب ہر گلی کوچے میں آل اوور پاکستان ایک بھرمار نظر آئے گی آپ کو کہ ایک پروڈکٹ کی تشہیر ہو رہی ہے. یہ انہوں نے اپنا مارکیٹنگ تو کر لی، ہر بندے کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ جائے گی، لوگوں کا دھیان اپنی طرف کر لیا انہوں نے کہ ہم بھی ہیں مارکیٹ میں. لیکن اس سے ہوا کیا؟ اب انہوں نے ایک ساتھ اتنی گاڑیاں چلوا کے اور وداؤٹ اینی پروڈکٹیو یوز تو نہ ہوا، تو انہوں نے ایک تو کاربن ایمیشن کروایا. ٹھیک ہے، دھواں جو تھا وہ ایڈ آن ہوا، پیٹرول کی کنزمپشن کروائی. دین انہوں نے ٹریفک کا جو تھا وہ اوبویسلی جب اتنی چلی تو پھر ٹریفک کی وجہ سے بھی ایٹ اے ٹائم وہ کیا پتہ چلنی نہیں تھی، تو انہوں نے اس کو یوز کیا. تو وہ اس کی طرف ٹریفک جو تھا اس کی طرف بھی انہوں نے ایڈیشن کیا. دین نوائز پولوشن کے اوپر انہوں نے ایڈیشن کی کہ انہوں نے جو لاؤڈ سپیکرز اتنے یوز کیے اور یہ سب کچھ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشنز ہیں. اب یہی چیز اگر ایک دن کے لیے تمام نیوز چینلز کو فرض کریں انہوں نے ہائر کر لیا، یہ میسیو مارکیٹنگ کی بات کرنا، ایک دن کے لیے انہوں نے اتنا پیسہ لگا دیا، فرض کر لیں یہ فور دا سیک آف آرگیومنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر نیوز چینل پہ تقریباً آپ کو ایک پورے دن میں وہ اسی کمپنی کا ایڈ نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک امپیکٹ تو ڈال دے گا، وہی والا امپیکٹ آلموسٹ آپ کے دماغ پہ ڈال دے گا. بس جو روڈ پہ لوگ تھے ان کی بجائے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جس ٹائم پہ، تو اس ٹائم پہ انہوں نے ان کو اپروچ کیا. اب اس سے یہ کاربن ایمیشن تو نہ ہوا، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ گرینر پالیسی تھی. تو مارکیٹر اگر پالیسی بناتے ہوئے تھوڑا سا اس بات کو صرف اپنے فائدے نقصان کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ سیم امپیکٹ جس سے کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ کلائمیٹ کو بھی بچایا جا سکتا ہے، اسے اس بارے میں سوچنا چاہیے.